بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا پاکستان کو نیا پروگرام دینے میں، اور آئی ایم ایف جو پاکستان کے ساتھ جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا ہے اس کا اس خط کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کسی قسم کا یہ انفلوئنس نہیں کرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں آئی ایم ایف والے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے الیکشن کے اندر اور کو جو اعتراضات ہیں الیکشن کے اوپر، ان اعتراضات کا صحیح طریقے سے جواب دیا جائے اور چھان بین ہونی چاہیے الیکشن کی ریگنگ کے اوپر۔ تو یہ جو بات چیت کی ہے آئی ایم ایف نے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ دنیا کے اندر بیسیکلی جو فائنینشیل ڈیپینڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو بڑھانے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے۔ اور یہ سٹارٹ میں بھی ہم نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کا جو لیٹر ہے یہ نہ کسی کے لیٹر کے اوپر یہ کام کرتے ہیں نہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ جب انہوں نے کوئی کسی ملک کے اوپر آبجیکشن لگانی ہے تو بغیر کسی کے لیٹر لکھے، بغیر کسی کے پوائنٹ آؤٹ کیے انہوں نے آبجیکشن لگا دینی ہے۔ آبجیکشنز کی 100 طرح کی چیزیں ہیں، انہوں نے سامنے اپنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو لے آنا ہوتا ہے کہ جی فلانا جو یو این کا آرگن ہے وہ یہ کہہ رہا جی اس ملک کے اندر تو خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس ملک کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس ملک کے اندر جسٹس نہیں ہے، اس ملک کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یعنی دیر آر لاٹ مینی ایشوز۔ جب بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز کو پکڑنا ہو تو نہ پکڑنا ہو تو یہ بہت بڑی بڑی چیزیں اگنور کر جاتے ہیں۔ یہ تو خط کا جو مندرجات تھے ان میں یہ تھی نا بات کہ جی یہ اس سے جمہوریت جو ہے وہ گرو نہیں کرے گی۔ اس خط کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ یہ الیکشن جو جمہوریت کا ایک امپورٹنٹ اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے الیکشن ایئرنگ، وہ اس کو زک پہنچائی گئی ہے۔ اس سے سیاست جمہوریت کمزور ہوگی پاکستان میں۔ بھائی ان کو کیا لگے جمہوریت سے، سیاست سے، یہ تو آمروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ اب جدھر مارشل لاز لگے ہوتے ہیں کیا تب یہ اپنے پروگرام نہیں دیتے؟ یہ پروگرام دیتے ہیں۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ نیٹی گریٹیز میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں، ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی ہم ملک کے انٹرنل افیئرز کے اندر معاملات کے اندر دخل نہیں دیتے، پورے کا پورا بجٹ آئی ایم ایف والے بناتے ہیں پاکستان کا، اور ایک ایک چیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، فلاں یہ ٹیکس لگا دو، فلاں یہ ٹیکس لگا دو، گورننس ادھر یہ کرنی ہے، یہ ایسے چیزیں آپ کریں، یعنی نیٹی گریٹیز کے اندر جاتے ہیں۔ اور امریکہ بھی ایسے ہی جاتا ہے۔ آئی ایم ایف اور امریکہ سمجھ لیں کہ سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہ جب سے آئی ایم ایف بنا ہے بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کے تحت، جب سے یہ بنا ہے یہ بیسیکلی ایک فنڈ ہے نا جس کے اندر جو سارے دنیا کے ملک ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پھر اس فنڈ سے دنیا کے ان ملکوں کو قرضہ دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فائنینشیل پرابلمز کو سالو کر لیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ موٹے طور پہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ بنا ہے تب سے لے کے اب تک اس فنڈ کا سب سے بڑا جو ڈونر ہے وہ امریکہ۔ امریکہ کے بعد جو بڑے ڈونرز ہیں ان کے اندر یورپی یونین ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے۔ یہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور یہ سارے ملک امریکہ کے بالکل بڑے سخت انفلوئنس کے اندر ہیں، یعنی جدھر امریکہ نے کہنا ہے ادھر انہوں نے جانا ہے۔ اور دوسرا، امریکنز تو پاکستان کے اندر یہ جو کونڈولیزا رائس کا جب ٹائم تھا، یعنی وہ یہ باتیں تک ڈکٹیٹ کراتی تھیں کہ فلاں بندہ آپ فورن منسٹر لگائیں پاکستان کا، فلاں بندے کو فورن سیکریٹری لگائیں، یعنی نیٹی گریٹیز کے اندر ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ ان کی ایک اعتبار سے انگریس ہے اور یہ اتنا زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات کرنی کہ جی ہمیں تو کوئی سروکار نہیں ہے ملک کے اندرونی معاملات سے، یہ سراسر جھوٹ بات ہے۔ اور یہ جو آئی ایم ایف ہے ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا
ایک غلامی کا پٹا ہے، قرض کی ایک دلدل ہے، اور یہ ایک شہد کی ایک بہت نہ ختم ہونے والی اندھی وادی ہے کہ جس کے اندر جو ملک ایک دفعہ گھس جاتا ہے اس کو آگے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بات کرنی یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ آئی ایم ایف، امریکہ اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے ان کی کوئی نہ کوئی تو الائنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ خط لکھنے کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم مزید قرضہ دیں اور یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس کو ہم چلائیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہوگی، دوسری طرف جو پاکستان کے جو مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے ساتھ افغان حکومت اپنا ایک لا تعلقی کا اعلان کرے تب پاکستان کے اور افغان حکومت کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور 50,000 سے زیادہ، کم و بیش 50,000 جو ٹی ٹی پی کے فائٹرز ہیں ان کے ساتھ افغان حکومت کا ان ون وے آر دی ادر ریلیشن شپ ہے، اور ٹی ٹی پی والے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتے ہیں، اور ٹیررزم کرنے کی وجہ سے پاکستان کو انسٹیبلٹی کا سامنا ہے۔ اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان نے جو اتنی بڑی جنگ جیتی ہوئی ہے ٹیررزم کے خلاف، جو کہ پاکستان کا آپ سمجھ لیں کہ ٹریڈ مارک ہے پاکستان کی فتح کا، اور یہ پاکستان کی سکسیس کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھایا جاتا ہے ان دا آرمیز آف دا ورلڈ کہ جی کیسے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے ٹیررزم کو، انسرجنسی کو، لو انٹینسٹی کانفلکٹ کو۔ تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس کا اعلان کیا ہے پاکستان نے دوبارہ سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات جو ہیں افغان حکومت کو اپنے ختم کرنے چاہیے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دوسرے ملک کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ تعلقات اگر رکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک اس طرح کی فائٹنگ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے نا وہ براہ راست کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اپنا اس طرح کے بھی تعلقات رکھیں آپ افغانستان کی حکومت کے ساتھ کہ وہ بالکل ہی انائڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ پچھلے کوئی 2-1 سال سے پاکستان کی حکومت کے افغان حکومت کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، کیونکہ ان کے سینئر منسٹرز اور جو ان کی ہائی کمانڈ ہے ان کی طرف سے مختلف طرح کے بڑے تکلیف دہ بیانات آتے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، اس کو اس اعتبار میں، اس اسپیکٹ پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹیررزم کی جنگ ہے، یہ جو 9/11 کے بعد یہ جو سارا ہم نے سفر کیا ہے، اور افغانستان تو براہ راست ایز اے کنٹری اس کے اندر یعنی اس کا سفرر ہے، تو یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں ملکوں نے سفر کیا ہے، اور اب تو آپ جو ہے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا میکانزم رکھیں کہ ایک سائیڈ پہ آپ ان کو ٹی ٹی پی کو پریشرائز کرنے کی بات چیت کرتے رہیں، آپ ان کو بار بار یہ چیز باور کراتے رہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو ٹائٹ کریں، ان کے ساتھ ڈسٹنس کریں، ان کے ساتھ لا تعلقی کریں، ان کو بینڈ آؤٹ فٹ قرار دے دیں، ان کے جو وانٹڈ لوگ ہیں ان کو آپ ان کا ٹرائل کریں اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں دیں۔ ایک بات تو یہ آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، جو ان کے ساتھ ہمارا فورن پالیسی کے لیول پہ تعلقات ہیں، ریجنل ریلیشن شپ ہے، انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے، بھئی اس کو بھی آپ ڈیولپ کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اگر آپ نے اس بات کے اوپر ضد لگا لی کہ بھئی جب تک یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈسٹنس نہیں اپنے آپ کو کرتے تب تک نہ ہم نے ان کے ساتھ اپنے کو اچھے بہتر تعلقات کرنے ہیں، نہ ٹریڈ بڑھانی ہے، نہ ہی کوئی اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ سمجھیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک مس کیلکولیشن ہوگی پاکستان کی فورن پالیسی کی۔ اس میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ جیسے چائنیز نے ایک طرح سے ریکگنائز کیا، آپ بھی ریکگنائز کریں ان کو، آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کھولیں۔ آئے دن یہ جو جھگڑا ہوتا رہتا ہے ادھر تورخم بارڈر کے اوپر، اور اس طرح کے جھگڑوں سے آپ بچیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کریں اور ان کے ساتھ اکنامک انگیجمنٹ کے اندر آئیں، نہیں تو وہ انڈیا کے پاس چلے جائیں گے، وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ دوبارہ ڈیولپ کر لیں گے حامد کرزئی کی طرح اور اشرف غنی کی حکومت کی طرح، جو کہ پاکستان کو بڑا ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا کہ جو ہم اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ٹائم سے لے کر یہ 9/11 کی وار کے بعد تک یہ جو جتنا سارا ایرا ہے اس میں تو پاکستان براہ راست سفر کر کے گیا ہے، تو اس کے اندر انڈیا ادھر بیٹھ کے ہمیں بلیڈ کرتا رہا ہے،
پچھلی دونوں گورنمنٹس جو حامد کرزئی اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، تو اب کی بار اس کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے۔ آپ دونوں چیزوں پہ کام کریں، ان کو یہ بار بار بتاتے رہیں کہ آپ نے یہ ٹی ٹی پی کو ٹائٹ کرنا ہے، ڈسٹنس کرنا ہے، ان کے اوپر افغان سرزمین تنگ کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ادھر سے بیٹھ کے ٹیررزم نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریجنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اکنامک لیول پہ ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں، کیونکہ افغانستان کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف بہت ہی زیادہ ایک ہیٹرڈ پیدا کر دی گئی ہے حامد کرزئی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کے دوران، جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، اور اس کا ازالہ اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور انڈیا کی ہم سپیس اس صورت میں نہیں بننے دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ان چیزوں میں جو میں نے بتائی ہے کہ ان کے ساتھ سیریس انگیجمنٹ میں آئیں۔ ابھی تو ہم کوشش کر کے سی پیک کے اندر، بی آر آئی کے اندر ان کو پلگ ان کریں، ساتھ ایران بیٹھا ہے، ایران، افغانستان، پاکستان بی آر آئی کے بڑے امپورٹنٹ پلرز ہیں، چائنیز فیکٹر کو بیچ میں لا کے ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، جو ان کے ساتھ بات کرنی ہے چائنا کو بیچ میں ریکویسٹ کر کے ٹی ٹی پی کو ٹائٹ کروانا ہے ویسے کروائیں، لیکن اگر اکیلی بات کرنی ہے کہ جب تک یہ ٹی ٹی پی کو ڈس اون نہیں کرتے، ان کو یہ ٹائٹ نہیں کرتے، تب تک ہم تعلقات بہتر نہیں کریں گے، اکنامک ٹریڈ بھی نہیں، اکنامک وہ ہماری انگیجمنٹ بھی نہیں ہوگی، ٹریڈ بھی اچھی نہیں ہوگی، اور فورن اور ان معاملات کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ بہتری میں نہیں آئیں گے، تو یہ پھر پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے بہتر وہ لوگ نہیں چلا رہے افغانستان کے اسپیکٹ میں، اس کو ریویو کرنے کی شدید ضرورت ہے پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد میں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔